بجھنے لگ جائیں تو پھر شمع جلا دی جائیں، بجھنے لگ جائیں تو پھر شمع جلا دی جائیں، میری آنکھیں میرے قاتل کو لگا دی جائیں، اور بے ہنر لوگ کہاں، لفظ کی سچائی کہاں، آپ کتابیں کسی دریا میں بہا دی جائیں۔ جناب چیئرمین، ان نامساعد حالات میں 2017 کے بعد 2017 میں روٹی 2 روپے کی تھی، ڈالر 64 روپے کا تھا، پیٹرول آپ کو پتہ ہے سونا 55,000 کا تھا۔ اس کے بعد اس لیول پہ انفلیشن بڑھی اور پھر کانسپائریسی سازشیں بھی بہت زیادہ ہوئی۔ مجھے یاد ہے آئی واز ان دا پنجاب گورنمنٹ، اپوزیشن میں تھا 2018 میں، تو وہاں پہ ہمارے وزیر خزانہ جو تھے محسن لغاری صاحب اور ادھر سے تیمور جھگڑا صاحب، ان کو شوکت ترین صاحب جو ان کے وفاقی وزیر خزانہ تھے، انہوں نے فون کیا کہ یہ جو IMF کا مسئلہ ہے ان کے سامنے جا کے نعرے لگائیں اور ان کو کہے کہ ہم یہ معاہدہ ختم کر رہے ہیں۔ تو ہمارے ایک وزیر نے ان سے پوچھا کہ کیا ہمارے ملک کو تو کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ اس نے کہا یا چھوڑو اس بات کو، ملک کو نقصان کیا ہوگا، ہمارا چیئرمین انہوں نے پکڑ لیا تو اس لیے ہم یہ معاہدہ نہیں کرتے۔ اس کے بعد اس بجٹ کے حوالے سے جناب چیئرمین، میں سمجھتا ہوں کہ ایسے کٹھن نامساعد حالات میں اس سے بہتر بجٹ اور کیا پیش کیا جا سکتا۔ سب سے بڑی بات، عام آدمی جو ہے اس کا جسم اور روح کا رشتہ برقرار رکھنا، وہ برقرار رہنا چاہیے، اور اس کے لیے جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لی ہے کہ سب سے پہلے تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے۔ جب تنخواہوں میں اضافہ ہوگا تو قوت خرید بڑھے گی، جب قوت خرید بڑھے گی تو کامن مین جو ہے اس کے جینے میں آسانی پیدا ہوگی۔ نمبر 2 سر، میں تو ذاتی طور پہ چاہتا ہوں کہ یہاں پہ تو ٹیکس ایمرجنسی ہونی چاہیے۔ میرا جس شہر سے تعلق ہم نے دیکھا ہے بہت ساری جگہوں پہ کہ یہ جو بہت بڑے بڑے لینڈ لارڈ ہیں اور بزنس مین ہیں، ان کے اپنے 3 رجسٹر ہوتے ہیں، ایک رجسٹر گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے اور باقی اپنے پیسے بینکوں میں نہیں رکھنے، گھر میں رکھنے، اور ٹیکس نہیں دینا۔ جناب اسپیکر، باتیں ہم کرتے ہیں یہاں پہ یورپ کی، انگلینڈ کی، امریکہ کی، آسٹریلیا کی، وہاں پہ ہر بندہ ٹیکس نیٹ ورک میں ہے، اور وہ ٹیکس جب دیتا ہے تو وہ ٹیکس خرچ کس پہ ہوتا ہے؟ جو ٹیکس دے سکتا ہے وہ ٹیکس دیتا ہے، اور وہ خرچ ہوتا ہے عام آدمی جو ہے وہاں کا، جو غریب آدمی ہے، اس کی فلاح و بہبود پہ۔ وہاں پہ اس لیے کوئی بھوکا نہیں سوتا۔ اس حوالے سے یہ ہے اصل میں اس کے پیچھے جو اسپرٹ ہے۔ تو جب تک یہ ٹیکس نیٹ ورک میں ہم نہیں آئیں گے، اسی وجہ سے ابھی میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ہم نے پینشنز میں اضافہ کیا، اس کے علاوہ تنخواہوں میں اضافہ ہوا، ٹھیک ہے کٹھن حالات جو ہیں قوموں کو دیکھنے پڑتے ہیں، لیکن ایسی صورتوں میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو یہ جو کامنلٹیز ہیں اس پہ اکٹھا ہونا پڑے گا تاکہ ملک اس گرداب سے نکل سکے۔ اور بار بار ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ کشکول توڑیں گے، لیکن وہ کشکول پتہ نہیں کتنا مضبوط ہے، وہ ٹوٹتا نہیں ہے۔ یہ جناب چیئرمین بجٹ کے حوالے سے جس طرح ابھی یہاں پہ اور بہت ساری باتیں لیڈر آف دی اپوزیشن نے کی، میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں جناب چیئرمین، بار بار فرماتے ہیں میرے بھائی ہیں اون صاحب، یہ بھی کہیں گے کہ رجیم چینج کر دیا۔ دیکھیں آرٹیکل 95 کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے تحت عدم اعتماد آیا، اور آئین میں کہیں نہیں لکھا کہ کوئی پارٹی 5 سال پورے کرے گی، آئین میں لکھا کہ پارلیمان اپنی مدت پوری کرے گی۔ اٹ ڈز ناٹ مین کہ PTI نے 5 سال پورے کرنے تھے۔ آپ دیکھیں پچھلے 10 سالوں میں تقریباً 7 جو پرائم منسٹرز ہیں UK کے چینج ہوئے ہیں، بٹ گورنمنٹ از اسٹل دیئر، ان کی پارٹی جو ہے وہ اسٹل از دیئر، اپنی پارٹی میں سے انہوں نے چینج کر دیے ہیں۔ تو یہاں پہ بھی پارلیمان نے 5 سال پورے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک تھوڑا سا غلط مطلب لیا جا رہا ہے کہ شاید جس پارٹی کو حکومت مل گئی اگر اس کے خلاف نو کانفیڈنس آ گیا تو میننگ دیر بائے کہ اس پہ کانفیڈنس نہیں رہا۔ پھر کچھ باتیں یہاں پہ ہوئیں کہ الیکشن نہیں کروائے گئے پنجاب کا اور خاص طور پہ KP کا۔ یہ جو چکوال سے بندیال تک کا سفر ہے نا، اس میں میں کتاب بھی لکھ رہا ہوں، یہ بڑا خطرناک سفر تھا۔ شکر ہے ہم اس سے بچ گئے سارے، ورنہ یہ جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے اپنی طرف سے تو انہوں نے ایک سمارٹ موو کھیلی کہ 2 صوبوں میں الیکشن کروا کے ہم میجورٹی لے لیں گے اور پھر ہم قومی اسمبلی کا الیکشن کر کے۔ تو جب بھی انسان
انویل ہوتا ہی اس وقت ہے جب اس کے پاس طاقت آتی ہے یا دولت آتی ہے، اس کے بعد وہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو بھی آزمانا ہو تو اس کو دولت دے دے اور اقتدار دے دے، وہ انویل ہو جائے گا۔ ابھی بہت ہی محترم لیڈر آف دی اپوزیشن فرما رہے تھے، میرے پاس وہ ویڈیو بھی ہے جب آنریبل سینیٹر لاہور کے، جو ابھی ادھر نہیں ہے، یہ پروڈکشن آرڈر نہیں جاری ہوئے پہ، تو بار بار فرما رہے تھے اپنے بیٹے کو کہ ہم نے ایک گملہ توڑ دیا کور کمانڈر کے ہاؤس کا، کوئی چیز ہم نے نہیں رہنے دی، ایون جنرل کی جو پتلون تھی وہ بھی ہم نے سوٹی پہ لٹکا کے اس کو گھمایا۔ جناب چیئرمین، جو لوگ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، میرے اپنی فیملی میں سے، میرے گاؤں میں پتہ نہیں کتنے فوجی جوان بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے عزیز رہے ہیں یہاں پہ، گروپ کیپٹن سلسلہ چودھری 6 ہتھیارے مار کے اپنا انڈیا کے، اور پھر پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں، اور راوی کے ذریعے بڑے طریقے سے آ کے نیچے سے اپنا جہاز اتارا اور آ کے اپنی دھرتی کو بوسہ دیا ہے، پاکستان کی دھرتی کو۔ لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ رات کو ہم کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اقتدار دیں گے، آپ کو ہم ایکسٹینشن دے رہے ہیں، اور دن کو کہتے ہیں ڈرٹی ہیری، میر جعفر، میر صادق۔ اس طرح سے کام نہیں چلتا سر۔ اگر ہم اس طرح سے، ٹھیک ہے، میں کسی کو بھی کوئی سیکرٹ کا قرار نہیں دے رہا، لیکن ہم سب سیاستدانوں کو اس کے بارے میں بیٹھ کے سوچنا پڑے گا کہ وٹ وی آر ڈوئنگ ایکچولی۔ مطلب اگر ہم آپس میں ایسے یکجا نہیں ہوں گے، اکٹھے نہیں ہوں گے جو کامن ایشوز ہیں، تو پھر ٹھیک ہے، پھر اسی طرح سے یہ چلتا رہے گا، پھر اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ بڑا یہاں پہ بات کی گئی، میں بتانا چاہ رہا تھا کہ آرٹیکل آئین کا ایک اور بھی ہے 254 کا، آئین پاکستان کا، آپ کے پاس بھی ہے، کہ اگر ایک کام کے لیے مقررہ مدت دی گئی ہے اور وہ اس مقررہ مدت میں کام نہیں ہوتا تو دیٹ ول بی ناٹ انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ، یہ اس میں لکھا، آپ ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اور جو آرٹیکل 224 آئین پاکستان کا ہے، اور اس کے علاوہ اس میں بھی لکھا کہ کیا کیا امپیڈیمنٹس ہے، کیا کیا ضروریات آپ نے پوری کرنی ہے، اور کس طریقے سے یہ جو ہے آپ نے اپنا یہ جو اپنا سلسلہ ہے اس کا، آئین کا، الیکشن کا، چونکہ ہوتا تو یہی ہے کہ فیڈریشن کے ساتھ چاروں صوبوں کے الیکشن ایک وقت میں ہوں، تو اس لیے بہت ساری باتیں آئیں، کچھ لیگل پیچیدگیاں آئیں، کچھ ججمنٹس ایسی آئیں، لیکن ان پہ ہم نہیں کریں، بہت سارے معاملات اب بھی سب جوڈس ہیں۔ تو میں جناب چیئرمین ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اسی طرح سے جس طرح سائملٹینسلی 9 مئی کو کتنی جگہوں پہ حملے ہوئے، اور سارے کہہ رہے ہیں، اور ایک ہماری خاتون ہے بزرگ، وہ بیٹھی ہوئی کہہ رہی ہے کہ ہم سیدھے یہاں سے کور کمانڈر ہاؤس چلیں گے، وہ بھی آڈیو چلی، وہ بھی ویڈیو چلی جناب چیئرمین۔ تو لہٰذا یہ ادارے بھی ہمارے ہیں، اور ہم سب کو ساتھ مل کر کسی بھی طریقے سے کوئی یکجہتی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، ڈائیلاگ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ عام آدمی سارا اثر جو بھی پڑتا ہے، آپ کوئی ٹی وی شو دیکھ لے شام کو، کوئی چیز دیکھ لے، صرف اور صرف پالیٹکس اس میں شیئر ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کرنٹ ایشوز ہیں، انہوں نے یہی چلانا ہے، چونکہ میڈیا ہمارے معاشرے کی آنکھیں چہرہ ہاتھ ہے، جو کچھ وہ دیکھتے ہیں وہی چلاتے ہیں، لیکن کامن مین بیچارہ کہاں گیا؟ پس تو وہ رہا ہے۔ اس لیے آج میں سمجھتا ہوں اس بات کی ضرورت ہے، اس امر کی شدت سے ضرورت ہے کہ کچھ کامنلٹیز، کچھ پرائرٹیز عام آدمی کے لیے طے کر لی جائیں۔ ایک تو اس کو ہم تحفظ دے سکیں، ایک سیکورٹی دے سکیں، اس کو امن دے سکیں، اس کو 2 وقت کی روٹی دے سکیں۔ مجھے یاد ہے فیصل آباد میں ایک پناہ گاہ بنائی گئی، تو وہاں پہ ان کے بانی چیئرمین گئے، انہوں نے ایک بابا جی سے پوچھا کہ بابا جی کیسی زندگی گزر رہی ہے پناہ گاہ جی؟ انہوں نے کہا پتر تیری وجہ نہ گھر بیچ کے اتنے ہونا پہ آوے۔ کدھر گئے وہ 1 کروڑ درخت، 50 لاکھ درخت، نوکریاں، سارا کچھ؟ تو ایسے سہانے خواب نہ دکھائے جائیں۔ قومیں تب ہوتی ہیں جب ان کی آس ٹوٹتی ہے، جب ان کی امید ٹوٹ جاتی ہے۔ بہت سارے لوگوں نے ان سے امیدیں لگائی تھیں، لیکن ہوا کچھ نہیں پریکٹیکلی۔ وہ کہتے ہیں بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، دھرتی بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے عمل لازمی تکمیل تمنا کے لیے، ورنہ رنگین خیالات سے کیا ہوتا ہے۔ ہم یہاں پہ جتنے مرضی اعداد و شمار لے آئیں، لیکن اگر ایک عام آدمی بیچارہ کسی جگہ پہ بیٹھ کے روٹی کے لیے ترسا ہے، مانگ رہا ہے، تو اگر ہم اس کی فنڈامنٹل نیڈ پوری نہیں کرتے تو دیٹ از یوز لیسر۔ تو جو کچھ بھی ہوا، ہمیں چاہیے کہ دوبارہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ایسا میثاق کریں، کوئی ایسا معاہدہ کریں، آپس میں مل کر بیٹھ جائیں اور اس کو حل نکالیں، تاکہ کامن مین کی جو زندگی ہے وہ اجیرہ نہ بنے، اس کو ہم کچھ نہ کچھ دوام بخش سکیں۔ جناب چیئرمین، ایک اور مجھے ذاتی طور پہ جو گلہ ہے ایک بات کا، کہ بسپ بے نظیر انکم سپورٹ شہید بی بی، تو اس کے نام پہ جو اسکیم تھی اب پھر دوبارہ بسپ کر دیا گیا ہے۔ تو جب بانی چیئرمین کی حکومت آئی تو انہوں نے اس کا نام بھی چینج کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے میاں
शहबाज शरीफ पंजाब में थे, यहाँ पे मियां नवाज शरीफ वट एवर, उनको भी कहा गया सरमद साहब के इसका नाम चेंज करें, लेकिन ही रिफ्यूज्ड। उन्होंने कहा कि नहीं, एक कौमी लीडर थी, शहादत का रुतबा उन्होंने हासिल किया, लिहाजा हम ये नाम चेंज नहीं करेंगे। अब फिर दोबारा उसका नाम आ गया था कि जो बेचारे थोड़े लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा खत गुर्बत से ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वो अपनी जो है रोज़ाना के अपने बच्चों का पेट पाल सकें। एक आखिरी बात जनाब चेयरमैन, टाइम पूरा है सर मैं जी एक सेकंड अगर दे दे तो। चले ठीक। टेक्सला एक जगह है, बहुत पुराना इसका जिक्र है, इसका हमारी बाइबल मुकद्दस में भी जिक्र है। वहाँ पे जो जीसस क्राइस्ट के 12 शागिर्द थे उस वक्त, उनमें से एक मुकद्दस थॉमस था, थोमा उसका नाम था। वो टेक्सला की सरजमीन में आया था उस वक्त, पुरानी बात कर रहा हूँ। अभी वहाँ पे गंधारा जो है कॉरिडोर की बात हो रही है, हम उसके खिलाफ नहीं है, हमारे हिंदू भाई हमारे भाई हैं, हम उनके साथ रहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उसके साथ साथ अगर हम बनाते हैं वहाँ पे कॉरिडोर, तो इन सारे जितने भी मज़ाहब जो हैं, हिंदू जो रिलीजन है व्हाटएवर और क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, क्योंकि मुकद्दस थोमा जो जीसस क्राइस्ट के शागिर्द थे, उन्होंने वहाँ पे कदम रखा था, उनकी यादगार भी है वहाँ पे, तो उसको उस हवाले से जो है उसको तरतीब दिया जाए और उस हवाले से एक कॉमन इंटरफेथ के हवाले से जो कॉरिडोर है उसको बनाया जाए, ताकि सारे मज़ाहब जो है किसी को भी उस पर वो ना हो, कोई सस्पिशियस ना हो, कोई डाउटफुल ना हो। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। आखिर में सिर्फ इतना कहूँगा कि शीशे उत्ते धूड़ां जमीਆਂ ते कंधां झाड़ी जांदे ने, जिल्दां साਂਭ ਰਹੇ ने झल्ले ਵਰਕੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ ਲੀਰਾਂ ਪਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤਿੱਲੇ ਜੜੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਚਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ, ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ جی، شکریہ